بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پہلے والے لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹریڈیشنل فائل سسٹم پڑھا تھا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس کے بارے میں پڑھا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف فائلس، یعنی کہ ان فائلس کی کتنی قسمیں ہیں. دیر آر 3 ways ٹو کلاسیفائی کمپیوٹر فائلس. ہم لوگ اگر کلاسیفائی کریں کمپیوٹر فائلس کو تو اس کی 3 ٹائپس بنتی ہیں. 3 طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ یوزیج پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، فنکشنل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اور اسٹوریج پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. یہ 3 ٹائپس ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ فائلس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ جو ٹائپس ہیں اس میں فردر آگے ہمارے پاس کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. ہم سب سے پہلی ٹائپ پڑھیں گے یوزیج پوائنٹ آف ویو. تو پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس یوزیج پوائنٹ آف ویو. دا ٹائپس آف فائلس فرام یوزیج پوائنٹ آف ویوز آر ایز فالو. یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں فائل کی وہ ہم پہلے ریڈ آؤٹ کریں گے. پہلی ہے ہمارے پاس ماسٹر فائل. ماسٹر فائل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پرماننٹ فائل جو کبھی بھی ایمپٹی نہ ہو، جس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا سٹور رہے. ماسٹر فائلز میں کیا ہوتا ہے، آپ کا پرماننٹ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور ایسی انفارمیشن سٹور ہوتی ہے جو کہ لانگ ٹائم کے لیے، لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سیو رہے یا کانسٹنٹ رہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کوئی ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے ریکارڈ کو یا اپنی انفارمیشن کو جب اپڈیٹ کرتے ہیں تو جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ جو چینج ہوتا ہے وہ ماسٹر فائل کے اندر سیو ہوتا ہے. یعنی کہ اپڈیشن کے بعد جو بھی انفارمیشن سیو ہوتی ہے وہ بھی ماسٹر فائل کے اندر ہی سیو ہوتی ہے. اب اپڈیشن میں کیا آتا ہے، اپڈیشن میں آپ نیا کوئی انفارمیشن، نیا ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی پہلے والا ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی چینج وغیرہ لا سکتے ہیں، کوئی اپڈیشن کر سکتے ہیں ایڈریس یا رول نمبر وغیرہ کی. ٹھیک ہے. ایگزامپل ہے ہمارے پاس جیسے کہ کالج میں تمام اسٹوڈنٹس کی ماسٹر فائل مینٹین کی جاتی ہے جس میں ان کا اپڈیٹڈ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ ٹائپ ٹرانزیکشن فائلز. اب ٹرانزیکشن فائلز کیا ہیں؟ یہ ٹیمپریری فائلز ہیں جس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بیفور پروسیسنگ یا ڈیورنگ پروسیسنگ آپ کا جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزیکشن فائل. ٹھیک ہے. These are temporary files. Data in these files retain till the master file is updated. اس فائلز کے اندر ڈیٹا تب تک برقرار رہے گا جب تک ماسٹر فائل اپڈیٹ نہیں ہو جاتی. یعنی کہ جب آپ کا ڈیٹا فائنل آؤٹ پٹ بن جائے گا، پروسیس ہو جائے گا تو وہ ڈیٹا ماسٹر فائل کے اندر اپڈیٹ ہو جائے گا. پرماننٹ ماسٹر فائل کے اندر ہی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اٹ may also be used to maintain a permanent record of the data. یعنی کہ پرماننٹ ریکارڈ بھی ہم لوگ سم ٹائم، یہ والی جو ٹائپ ہے فائل کی، اس میں سم ٹائم ہم لوگ پرماننٹ ریکارڈ سیو کر سکتے ہیں. ایگزامپل آپ کے پاس ٹرانزیکشن فائل کین بی یوز ٹو اسٹور دا فی ڈپازیٹیڈ بائی دا اسٹوڈنٹ. یعنی کہ ہم لوگوں نے اب بھی آپ کی چالانس بنائے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی فی ڈپازٹ کے لیے پھر باری باری جیسے جیسے آپ کے چالان آپ ہمیں جمع کرواتے جائیں گے، فی سبمٹ کروانے کے بعد تو ہماری وہ ٹرانزیکشن فائل کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اپڈیٹ ہو جائے گی ماسٹر فائل کے اندر کہ فلاں بچے نے فیس جمع کروا دی ہے. یا اس کی ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس، وہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے 3 نمبرز ایڈ کروائے ہیں، 3 نمبرز انٹر کروائے ہیں، 8 + 9 + 10. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ ڈیٹا کس میں سٹور ہو گیا ہے؟ ماسٹر فائل کے اندر. آپ نے 8 + 9 کے اوپر پروسیسنگ اپلائی کی ہے، ایڈیشن کی. ٹھیک ہے. وہ اس کا کیا آنسر آیا ہے؟ 17. اب یہ کیونکہ ٹیمپریری رزلٹ ہے تو یہ کون سی فائل میں سٹور ہوگا؟ ٹرانزیکشن فائل میں. یعنی کہ ڈیورنگ پروسیسنگ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ آپ کا ٹرانزیکشن فائل کے اندر سیو ہوگا. پھر 17 اور 10 کو دوبارہ سے پلس کریں گے. اب فائنل آؤٹ پٹ کیا آئی ہے ہمارے پاس؟ 27. اب یہ تو پرماننٹ آؤٹ پٹ ہے، یہ فائنل آؤٹ پٹ ہے، تو یہ کس فائل میں سٹور ہوگی؟ ماسٹر فائل میں. تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس بیک اپ فائل. یعنی کہ آپ کی ڈیٹا کی ایک کاپی بنا لینا جو کہ بعد میں کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہم اس سے ڈیٹا اپنا ریکور کر سکتے ہیں. A type of file that is used to take backup of important data. یعنی کہ جو آپ کا خاص ڈیٹا ہے اس کی ایک الگ سے فائل بنا لینا، ایک پرماننٹ فائل بنا لینا کہ جیسے کہ ہم ماسٹر فائلز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. These files are used to protect data. اس طرح کی فائلز کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اپنا ڈیٹا پروٹیکٹ کر سکیں. It is usually stored on external storage devices. یہ ہم لوگ ویسے ہارڈ ڈسک، فلیش ڈرائیوز یا اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم لوگ اس طرح کی فائل سیو کر سکتے ہیں، بیک اپ فائل جو ہے، اور کلاؤڈ اسٹوریج وغیرہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ ونڈوز وغیرہ بھی ہمیں اس طرح کی ایک آپشن پرووائڈ کرتی ہیں جس میں ہمیں ری سیٹ یا ریسٹور یا بیک اپ کا آپشن ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم ہمارا بیک اپ فائل بھی بنا سکتا ہے.
یہ 3 ٹائپس تھی یوزر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. اب ہمارے پاس ہے فنکشنل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے فائل ٹائپس, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی ہم فائل کوئی بھی بناتے ہیں تو ہم فائل کو کیا کرتے ہیں, پراپر نیم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل بتا رہے ہیں فرسٹ ڈاٹ ڈاکومنٹ. اب جو پہلا حصہ ہوتا ہے فائل کے نیم کا, یا فائل کو جب ہم لوگ پراپر نام دیتے ہیں تو پہلا حصہ کیا کہلائے گا, فائل کا نام. اینڈ سیکنڈ از کالڈ ایکسٹینشن وچ از اسائنڈ بائی دا سافٹ ویئر. اور سیکنڈ کیا ہوگی, اس کی ایکسٹینشن جو کہ سافٹ ویئر کے حساب سے اس کو اسائن کی جائے گی. یعنی کہ جس بھی سافٹ ویئر میں آپ جو بھی فائل بنا رہے ہیں اس کی ایکسٹینشن آگے لگائی جائے گی. اور نیم اور ایکسٹینشن جو ہوگی فائل کی وہ کس سے سیپریٹڈ ہوگی, ڈاٹ سے. اب 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس فنکشنل پوائنٹ آف ویو کی. پہلی کیا ہے, پروگرام فائلز. یہ وہ والی فائلز ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہے, اس کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کون سی فائلز ہوں گی, پروگرام فائلز. دیز فائلز کنٹین سافٹ ویئر انسٹرکشن. ان کے اندر ہمارے پاس سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں. اور اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے زیادہ تر پروگرام فائلز کی, وہ کون سی ہوتی ہے, .com اینڈ .exe, ٹھیک ہے. ان فائلز کے اندر کیا ہوتی ہیں, ساری انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی خود ہی ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے اور وہ سافٹ ویئر ہمارے پاس انسٹال ہو جاتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے VLC ہمارے پاس ویڈیو پلیئر ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ نارملی اپنے لیپ ٹاپس میں, پی سیز میں یوز کرتے ہوں گے. اب میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ VLC آگے 2.1 جو بھی ہے, اس کا ڈاٹ سے پہلے جو بھی ہے یہ اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور آگے .exe کیا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہے. یعنی کہ پہلا حصہ کیا ہو گیا اس کے نام کا, اور دوسرا کیا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہے. اور یہ ہمارے پاس کون سی فائل ہے, پروگرام فائل. یعنی کہ جب ہم .exe کی فائل کو کلک کریں گے یا رن کریں گے تو آٹومیٹیکلی VLC پلیئر ہمارے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اوپر انسٹال ہو جائے گا. اسی کی فنکشنل پوائنٹ آف ویو کی سیکنڈ ٹائپ ہے ڈیٹا فائلز. یعنی کہ وہ فائلز جس کے اندر ہم لوگ کوئی ڈیٹا اپنا اسٹور کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیٹا فائلز. یہ ہمیشہ بنائی جاتی ہیں سافٹ ویئر کو یوز کر کے. کوئی بھی آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کے اندر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ بات کریں تو آفس, مائکروسافٹ آفس ہم لوگ یوز کرتے ہیں, جس کے اندر ہم ڈاکومنٹس بناتے ہیں, اپنی اسپریڈ شیٹس بناتے ہیں, پاور پوائنٹ کے اندر سلائڈس وغیرہ بناتے ہیں. تو جو چیز ہم یوز کر رہے ہیں اسی کے حساب سے اس کا فارمیٹ یا اس کی ایکسٹینشن لگا دی جاتی ہے سافٹ ویئر کی طرف سے. ڈیٹا فائل از generally open in the same software in which it is created. اب ڈیٹا فائلز موسٹلی اسی سافٹ ویئر کے اندر کھلتی ہیں یا اوپن ہوتی ہیں جس میں وہ بنائی جاتی ہیں. ایگزامپلس کیا ہے فائلز کی, کچھ ایکسٹینشن کی, جو ڈیٹا فائلز کی ایکسٹینشنز ہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں, .dat, .document, .xls, .mdb, .mp3, .mp4. دیکھیں یہ والی ایکسٹینشنز ہم لوگ نارملی اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں. MP3 ایکسٹینشن ہمیشہ ہم لوگ آڈیو سانگس کے ساتھ یوز ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہم نے آڈیو سانگز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں یا ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ .mp3 کی اس طرح کی ایکسٹینشن لگ کے آتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ باقی ہمارے پاس ٹیبل given ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں. یعنی کہ اگر ہم ورڈ پروسیسر کی بات کریں تو اس میں کون سی فائل ٹائپس ہوں گی یا کون سی ایکسٹینشنز ہوں گی, .document, .rtf. اسی طرح آگے فردر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کی کس طرح کی ڈیٹا فائلز کی ایکسٹینشن بنیں گی. اسی طرح .mp4 ہے, MP4 ہم لوگ ویڈیو کے لیے یوز کرتے ہیں ایکسٹینشن. یہ والی ایکسٹینشن ہم لوگ ویڈیوز میں نارملی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویڈیو سیو ہے تو اس کے آگے ہمارے پاس پیچھے تو اس کا نام ہوگا فائل کا یا ویڈیو کا, آگے ہمارے پاس .mp4 کی ایکسٹینشن لگی ہوئی ہوگی. تو یہ 2 ٹائپس تھی ہمارے پاس فنکشنل پوائنٹ آف ویو. اب تھرڈ ہمارے پاس ٹائپ تھی اسٹوریج پوائنٹ آف ویو. یعنی کہ فزیکل ارینجمنٹ جو فائل کے اندر ہوتی ہے ریکارڈز کی, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فائل آرگنائزیشن. یعنی کہ فائل کس طرح آرگنائز ہوئی ہوئی ہے. اس کی اب کچھ ٹائپس ہیں ہمارے پاس. پہلی ٹائپ ہے سیکوینشل فائل. اس کے نام سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ سیکوینس میں ہی ڈیٹا سٹور ہوگا, ٹھیک ہے. ڈیٹا جو کہ ہے وہ سیکوینس کے اندر سٹور ہوا ہوا ہے, اور جب ہم نے اس ڈیٹا کو نکالنا ہے یا ایکسیس کرنا ہے تب بھی وہ کیا ہوگا, سیکوینشلی. یعنی کہ سیکوینس سے ہی ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں دوبارہ. جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو مثال دوں تو میں نے اگر ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے 1 سے 17 رول نمبر تک, اور میں نے اگر ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے 15 رول نمبر کا, تو اب 15 پہ یہ ڈائریکٹ نہیں جائے گا, پہلے یہ پوری سیکوینس کو فالو کرے گا, 1 سے لے کے 14 تک سارا ڈیٹا کھولے گا. اس کے بعد جب 15 یعنی کہ جو ریکوائرڈ ہوگا وہ پھر ہمیں کھول کے دکھائے گا. تو اس میں پھر ڈس ایڈوانٹیج کیا آ جاتا ہے کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے, اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ جب ہم نے اینڈ کے ریکارڈ تک پہنچنا ہے تو پوری سیکوینس کو اس نے فالو کرنا ہے. دیز آر اسٹور آن میگنیٹک ٹیپس, اور اس طرح کی جو فائلز ہیں وہ میگنیٹک ٹیپس کے اوپر اسٹور کی جاتی ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس فائل ہے ٹائپ ہے ڈائریکٹ اور رینڈم فائلز. اب اس کے نام سے بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ
یعنی کہ ڈائریکٹ ہم نے جو ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں جو کرائٹیریا یوز ہوا ہے, جو کانسیپٹ یوز ہوا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی لوکیشن پہ اسٹور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی میموری لوکیشن لے رہا ہے, اور ہر میموری لوکیشن کو کوئی نہ کوئی یونیک ایڈریس پرووائڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح اس ایڈریس کو یوز کر کے ہم اس ڈیٹا کو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے, تھوڑا سا ٹائم سیونگ پروسیس ہے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹائم کم لگتا ہے, کیونکہ ہم نے کوئی بھی اگر ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے تو وہ رینڈم یا ڈائریکٹ ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اٹ از مچ فاسٹر دین سیکوینشل فائل آرگنائزیشن. یہ اس سے پچھلے والی جو ہم نے سیکوینشل فائل ٹائپ پڑھی ہے اس سے تو بہت فاسٹر ہے. اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے یا جو اس طرح کی فائلز ہیں وہ کس پہ اسٹور ہوتی ہیں, ہارڈ ڈسک کے اوپر اسٹور ہوتی ہیں. اب اس میں بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہ کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ ریکارڈ سیو کریں تو ہو سکتا ہے جو اس کو ہم ایڈریس دے رہے ہیں وہ سیم ہو جائے, تو وہاں پہ سینونیم کا مسئلہ آ جائے گا. اگر ہم ایک ریکارڈ ایکسیس کر رہے ہیں اس کے جیسے 2-3 سیم ایڈریس کے ریکارڈ سیو ہوئے ہیں تو وہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس انڈیکس سیکوینشل فائل, یعنی کہ یہ کیا ہے, یہ دونوں پچھلی فائل ٹائپ پہ بیسڈ ہے. دا ڈیٹا ان دس ٹائپ آف فائل کین بی ایکسیس سیکوینشلی ایز ویل ایز رینڈملی بیسڈ آن اے کی ویلیو. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیکوینشلی بھی یہ ایکسیس کرتا ہے اور رینڈملی بھی ڈیٹا کو ایکسیس کرتا ہے. کس کی بیس پہ, ایک اور اس کو ہم ایکسٹرا ایک اور کی دے دیتے ہیں, یعنی کہ ایک اور ٹیبل بنا دیتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ ریکارڈ سیو کر رہے ہیں ایڈریس کے ساتھ, اور پھر اس ایڈریس کو ہم لوگ ایک اور کی ویلیو دے دیں گے جس کے ذریعے یہ کیا کرے گا, ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے گا. ان انڈیکس سیکوینشل فائل ایچ ریکارڈ از اسٹور along with its location. اب انڈیکس کیا ہے, یہ کوئی نہ کوئی کی ہے جس میں ہم لوگ فائل کا ریکارڈ سیو کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن کے ساتھ. اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک انڈیکس یا کی ویلیو اس کو اسائن کرتے ہیں. دا انڈیکس فائل از اپڈیٹڈ وین اے ریکارڈ از ایڈڈ اور ڈیلیٹڈ. جب ہم کوئی نیا ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں یا اپڈیٹ کرتے ہیں, ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو انڈیکس فائل آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ زیادہ اسپیس لیتی ہے ہماری. کس وجہ سے, کیونکہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز کے اوپر یا دونوں پچھلے پروسیسز کو فالو کر رہی ہے, تو یہ ہمارا سیکوینس والا ٹائم بھی لے گی, ٹھیک ہے, اسپیس لے گی. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو ہر لوکیشن کو ایڈریس بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک اور کی ویلیو بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے اگر ریکارڈ سیو کروائے ہیں تو 1 ریکارڈ کو میں نے جو کی دے دی ہے وہ ہے 0095. اسی طرح 2 ریکارڈ سیو کیا اس کو 0098 دے دی ہے, 3 ریکارڈ سیو کیا اس کو 00999 دے دی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ ہر ریکارڈ کی ایڈریس کے ساتھ, جو ایڈریس تو پیچھے بیسیکلی لوکیشن پہ آٹومیٹیکلی اس کو مل رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ ساتھ پھر ایکسٹرا کی بھی ہم لوگ اسائن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اسپیس زیادہ یوز ہو رہی ہے. اٹس پروسیسنگ از سلوور دین ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن. یہ جو فائل ٹائپ ہے یہ دونوں کے درمیان میں لائی کرتی ہے. یہ رینڈم سے سلوور ہے, یعنی کہ ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن سے سلوور ہے, اور جو ہمارے پاس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن ہے اس سے فاسٹ کام کرتی ہے. تو بچوں یہ ہمارے پاس 3 ٹائپس تھیں فائل کی جو فردر آگے کیٹیگرائز ہوئی ہیں اور اس کو ہم نے باری باری پڑھا ہے.